السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2 ہجری 17 رمضان المبارک دین اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جہاں دین اسلام کے لیے بہت سی مشکلات اور آزمائشوں کو جھیلا، وہاں پہ دین اسلام کی خاطر بہت سی جنگیں بھی کی۔ جیسا کہ پہلے رسولوں کے مخالفین پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابوں کو نازل کیا، جس میں طوفان، زلزلے اور پتھر برسنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے مخالفین پر اللہ تعالیٰ نے اصحابہ کرام کی تلواروں کی صورت میں عذاب نازل کیا۔ جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیات میں فرمایا، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ اور اسی عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کے میدان میں کافروں پر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی کہ اگر آج کے دن ہمیں جیت نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد شاید کوئی مسلمان نہ بچے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس کیجئے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید پریشانی میں دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ ہجرت کے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام نے 15 سال تک مشکلات جھیلی، اور یہ واحد موقع غزوہ بدر کا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ان کے عہد کے واسطے دے کر دعا مانگ رہے تھے، اور یہ دعا بھی کی کہ شاید آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اگر ہمیں جیت نصیب نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر سورۃ قمر کی یہ آیت تھی، جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو ابھی بھی عذاب دیا جائے گا آپ کی تلواروں کی صورت میں، اور قیامت کے دن بھی ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ غزوہ بدر پہلے سے طے شدہ جنگ نہیں تھی، بلکہ حادثاتی طور پر ہوئی، کیونکہ اصحابہ کرام کی جو جائیداد و مال مکہ میں تھا اس پر کفار نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مکہ سے شام کی طرف جاتا تھا، اور اپنے جائیداد و مال کے بدلے میں اس قافلے سے مال لینے کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی طرف تقریباً اپنے 313 اصحاب، جن کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے، لے کر روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ایک پیادہ تیزی سے ابو جہل کی طرف روانہ کیا کہ وہ اپنے قافلے اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے ایک لشکر کو بھیج دے۔ ابو جہل نے جلدی سے 1000 کے قریب اور مکمل ساز و سامان سے لشکر تیار کیا اور قافلے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابو جہل کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ اس پر کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس بڑے لشکر سے لڑائی کریں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم اس قافلے سے ہی مزاحم ہوں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اس تمام تر واقعہ کا ذکر سورۃ انفال اور اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورۃ انفال کی آیات میں فرمایا کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی ہے، جیسا کہ کچھ نے کہا کہ بڑے قافلے کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم چھوٹے قافلے سے نمٹیں گے، اور کچھ نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا، اور وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا،
آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب حق ثابت کر دیا کہ دونوں جماعتوں میں سے جس کے ساتھ لڑائی ہوگی آپ کو فتح نصیب ہوگی، لیکن اس کے باوجود کچھ نے کہا کہ ہم بڑے لشکر سے نہیں لڑیں گے، اور کچھ نے کہا کہ ہم غیر مسلح یعنی کہ چھوٹے قافلے سے مزاحم ہوں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بڑے لشکر سے ہی لڑائی ہو اور حق کا حق ثابت ہو جائے۔ انہی موقعوں کے اوپر کچھ اصحاب نے بہت ہمت دکھائی، جس سے باقی اصحابہ کرام کا بھی حوصلہ بلند ہوا، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مقدام بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہ کہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا، کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں بھی ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں معمورہ الراضی کے آخری کونے برق غماد کے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی مدد بھی عطا فرمائی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ بدر میں لڑائی کرنے والے اصحاب کا آپ کے پاس درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو فرشتے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کا بھی درجہ یہی ہے کہ وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اصحاب پر پانی، نیند اور اسی طرح اور بہت سے معجزات سے بھی ان کی مدد فرمائی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی سے کسی کافر کو مارتے تو اس کی گردن آگے سے فرشتہ اڑا دیتا۔ مکہ سے آتے ہوئے ابو جہل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ، حق کو سر بلند کر اور باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے، اور میں اس دن کو فیصلے کا دن بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی دعاؤں کو ہی قبول فرمایا اور اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حق کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں سر بلند کر دیا اور ابو جہل باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا تو میں اس پر سوار ہو کر اس کو مارنے ہی لگا تو کہنے لگا کہ خدا نے مجھے کیسا دن دکھایا، آج میرا غلام ہی مجھ پر سوار ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ میری گردن کو نیچے سے اتارنا تاکہ جب سرداروں کی گردن رکھی جائے تو میرا سر سب سے اونچا ہو، لیکن آج وہی باطل ابو جہل کا کوئی اس دنیا میں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ کفار مکہ جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ کفار مکہ جن کا عرب میں بہت بڑا مقام تھا، وہ کفار مکہ جو کہ اپنے نسب پر بہت فخر کرتے تھے اور غلاموں کو حقیر جانتے تھے، ان کے قبیلوں نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ان کے غلاموں نے ان کا رہتی دنیا تک نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت محنت و مشقت اور قربانیاں دی، آج یہی وجہ ہے کہ دین اسلام اس دنیا میں ایک بڑا مذہب ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک پوری دنیا پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام جیسی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔